السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مضمون لکھنا۔ اس سے پہلے کافی مضمون لکھنے کا سلسلہ گزر چکا ہے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مضمون لکھنے کے حوالے سے آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مضمون کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور اس کے اپنے حصے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں تمہید، یعنی آغاز وہ ہم کس طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے نفس مضمون، یعنی ہم نفس مضمون میں جو کچھ ہمارے پاس ہے معلومات، نظریات اور خیالات وہ لکھتے ہیں، اور پھر جو آخری حصہ ہے وہ اختتام کا ہے۔ تو آئیے اس مضمون کے لیے یعنی انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے لیے ہم ایک اچھی تمہید کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ مضمون آ جائے تو آپ شروع اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ مختلف ادوار اور حالات سے گزرا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان چاند، ستاروں، سیاروں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ کو بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان نے اپنی عقل و فہم سے کام لے کر سائنسی میدان سجا لیا۔ اس میدان میں انسان نے وہ کامیابیاں حاصل کی کہ خود حیرت زدہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اسی سائنسی علوم، انہی سائنسی یہاں پر آپ یہ انہی کریں کیونکہ علوم ہے، تو انہی سائنسی علوم کی بدولت انسان مختلف ایجادات کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان ایجادات کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن ان میں سب سے حیرت انگیز اور کارآمد ایجاد بجلی ہے، جس نے انسان کی زندگی کو بہت آسان بنایا ہے اور اسے مزید ایجادات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ عصر حاضر کی ایجادات میں سے سب سے اہم اور حیران کن ایجاد انٹرنیٹ ہے، جس نے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ آخری بات ہم نے انٹرنیٹ کے حوالے سے کی، لہٰذا ہم نے تمہید کا تعلق، اس کا ربط جوڑ دیا نفس مضمون کے ساتھ۔ تو یہ تمہید ہو گئی۔ اب ہم نفس مضمون کس طرح لکھیں گے، تو بار بار میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ نفس مضمون کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، دماغ سوزی کریں، جسے انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ اگر ہم برین سٹارمنگ کریں گے تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ اپنے سامنے کچھ ایسی نکات رکھیں گے جن کی بنیاد پر ہم ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ مثلا جب ہم اسی مضمون کے لیے یعنی انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے لیے برین سٹارمنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ انٹرنیٹ کیا ہے۔ مثلا ایک مختصر سی تعریف یہ ہے کہ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے انٹرنیٹ، اور اس کے معنی ہے باہم مربوط شماریوں کا ایک عالمی جال، یعنی پوری دنیا پر چھایا ہوا جال، یا اسے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شماری جالکار یعنی کمپیوٹر انٹرنیٹ، یعنی پوری دنیا کے ساتھ رابطے کا تیز ترین مواصلاتی نظام۔ تو یہ آپ نے اس کی تعریف کی۔ پھر آئے کہ یہ کہاں پر ایجاد ہوا، اس کے لیے آپ تھوڑی سی سرچ کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوگی۔ یہ ایجاد امریکہ میں ہوئی ہے، وہی اس کا آغاز ہوا ہے، اور آج اس نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج یا ایک گاؤں بنا دیا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ پھر آگے ہے چونکہ اس کے 2 پہلو ہیں، یعنی ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی، یعنی اس کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ تو پہلے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے فوائد بیان کریں۔ مثلا اس کے فوائد کیا ہے جو میں نے اپنی ذہن سے یا اپنی معلومات کے مطابق بنا رکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ رابطے کا تیز ترین ذریعہ ہے، یعنی بٹن دباتی ہی
کسی بھی علاقے کسی بھی جگہ سے رابطہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس پر بھی آپ 2-3 لائن لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے مشاہدات، نظریات، خیالات، معلومات وغیرہ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مشاہدات سے واقف ہو سکتی ہے، نظریات سے، خیالات سے، ایک دوسرے کے معلومات سے واقف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیغام رسانی کا جدید اور تیز ترین ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم پیغام آسانی سے دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ جدید ترین ذریعہ ہے، آسان ترین ذریعہ ہے، تیز ترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے ڈیٹا یعنی معلومات، کتابیں، تصاویر، جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ڈیٹا کی صورت میں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اور فوراً منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہم مختلف چیزیں دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر گھر بیٹھ کر اخبار و لائبریری اور کتابوں کا مطالعہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر بھی آپ کچھ لائن لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں بھی اس کے ذریعے آسانی آ گئی ہے، یعنی کوئی بھی انسان اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو دنیا میں متعارف کرا سکتا ہے سفر کے کیے بغیر، یعنی اس کے لیے سفر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دنیا میں اپنا مال بھجوا سکتا ہے، متعارف کرا سکتا ہے، دوسرے لوگوں کا مال دیکھ سکتا ہے اور وہاں سے منگوا بھی سکتا ہے، اسے کسی سفر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ای میل کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بھی آپ کافی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ FTP کے ذریعے فائل ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی اس میں بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے یا یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک چیز دوسری چیز کی صورت میں کنورٹ کر کے، یا ہم ایک فائل کو کسی بھی کمپیوٹر سے دوسری فائل میں آسانی سے بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیل نیٹ کے ذریعے دوسرے کا کمپیوٹر ہم آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی ماہر سے رابطہ کر کے وہی سے وہ آپ کے کمپیوٹر کو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی آپ کے سافٹ ویئر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آسانی سے دور بیٹھ کر انسان بھی یہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ پڑھائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم ویڈیو، آڈیو، کال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی جگہ پر دیتے ہوئے لیکچر کو آسانی سے سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کتابیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ سکتے ہیں، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے مختلف کورسز کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے تعلیم بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی پسند کی کتاب وغیرہ ہم آرڈر پر دوسری جگہوں سے منگوا بھی سکتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے اور ہمارے پاس کتابی صورت میں، کاغذ کی صورت میں وہ موجود ہو۔ اس کے ذریعے ہم ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ مختلف آلات کے ذریعے، جیسے موبائل ہے یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہو تو ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان باتوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ مزید یہاں پر یہ جو میں نے یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ معلومات ہو انٹرنیٹ کے بارے میں، تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ سے ہم یہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم انٹرنیٹ کے نقصانات کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر آپ ایک جملہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کی فوائد ہوتے ہیں اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ سے جہاں ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہاں اس کے اپنے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں نے چند نقصانات لکھے، آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں میں معاشرتی اور سماجی تعلقات کی کمی آتی ہے، اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ اجتماعی سرگرمیاں انجام دینے کے بجائے الگ الگ بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ساتھ وہ مصروف رہتے ہیں، لہٰذا ان کے رویوں میں بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے، ان کے رویوں میں، ان کے اخلاق میں، کردار میں بہت فرق آتا ہے انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال سے۔ اسی طرح انٹرنیٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ کتابوں کے مطالعے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اس کے ذریعے کتابوں کے مطالعے کی کمی بھی آ جاتی ہے، ہر چیز انٹرنیٹ سے دیکھی جاتی ہے، تو اسی لیے کتابوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی نوجوان وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وقت کس طرح گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، یعنی پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے غیر سماجی سرگرمیوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی وہ سرگرمیاں جو ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق
نہیں رکھتی، وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی بنا پر اس کا یہ نقصان بھی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نقصان دہ گیمز وغیرہ بچے یا نوجوان اس کے ذریعے وہ کھیلتے رہتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جسمانی مشقت ختم ہو جاتی ہے، ورزش کھیل کود یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ نوجوان اور یہ بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جسمانی مشقت نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، کھیل کود جسمانی طور پر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری لیکچر بعض اوقات مختلف ویب سائٹس پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اور اس کا دل دادہ بن جاتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اس کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں، رویوں میں بھی فرق آ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اسلامی حوالے سے بھی وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا نقصان بھی ہے کہ اس کے ذریعے بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، عریانی پھیلتی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ تصاویر، فلم، ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے، یعنی پھر بچے اور نوجوان ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں جو ان کے اخلاقیات میں بہت زیادہ کمی لا رہی ہے، یعنی بے حیائی اور فحاشی اس کے ذریعے بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح فیس بک، انسٹاگرام میں جو چیزیں آپ کو یاد ہے وہ آپ یہاں پر سب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ایک طرف تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اخلاقیات پر بھی اور انسانی جسم بھی ساخت پر بھی انسان اس کے ذریعے جب عادی بن جاتا ہے تو پھر اسے وقت کا پتہ نہیں چلتا، معاشی ڈانگی بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ناجائز کاروبار بھی ہوتا ہے، لوگ دولت پرست بن جاتے ہیں، دولت کی طرف جاتے ہیں، دولت پرستی معاشرے میں بڑھتی جاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح تحقیق کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، مختلف قسم کی کتابیں دیکھتے تھے اور وہاں سے مختلف معلومات لاتے تھے، اسٹڈی کا مطالعہ یا مطالعے کا بہت زیادہ ذوق و شوق تھا۔ اسی طرح بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریاں، ڈپریشن وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہے، انسان میں یہ آ جاتی ہے۔ میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، یا حقیقی دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے کہ اصل میں ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی نقصانات اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی آپ دیکھیے اور آپ ایک ایک دو لائن میں وہ بیان کرتے جائیے تو اچھا مضمون آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو انٹرنیٹ کے نقصانات ہیں۔ پہلے ہم نے انٹرنیٹ کے لیے تمہید کی مضمون کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے انٹرنیٹ کی تعریف کی، بھی مخصوصی ہم نے کی، اور اسی کے ذریعے ہم نے اس کے فوائد بیان کیے۔ اب اس کے ہم نے نقصانات بیان کیے۔ اب جو مضمون کا آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اختتام ہے۔ تو اس مضمون کے لیے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے لیے ہم اختتام کس طرح لا سکتے ہیں، یعنی اس مضمون کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم یہ لکھیں کہ ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو ہوتا ہے، یعنی اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اب بھی انسان پر منحصر ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے یا نقصان کے لیے، کیونکہ یہ چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی بذات خود کوئی اچھی اور بری چیز نہیں ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا اس سے نقصان۔ تو بحیثیت طالب علم ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت طالب علم ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ کو مثبت طور پر استعمال کریں، اسے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں، خود بھی اس کا مثبت استعمال کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس طرح راغب کریں کہ وہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائے، تعلیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں، معلومات کے لیے استعمال کریں، اس کے ذریعے تحقیق کریں، تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیٹ کے مثبت استعمال اور اس سے فائدہ اٹھا کر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اسی طرح آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں جو یقیناً اچھا مضمون ہو سکتا ہے۔ آپ پریکٹس کرتے جائیے، اپنے لیے ایک عنوان چن لیں اور اسی انداز میں آپ اس پر پریکٹس کریں۔ تو امید یہ ہے کہ اگر آپ 10-12 مضامین لکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں ماہر بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے عنوان کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آئندہ اس نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔